جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں تو اپنا میزبان رضوان کلندری اور تسا دے پہ جناب جھوک ٹی وی اور جیویں کہ اسا ڈیلی ایک پروگرام گھن کے نے جھوک بیٹھک اور آئی سر جھوک بیٹھک دے وچ بہت خوبصورت شخصیت, بہت بڑا نام, سارے پاکستان دا بہت بڑا نام, سارے سرائکی وسیب دا بہت بڑا نام, سیاسی سماجی شخصیت پروفیسر ماہر محمد اقبال صاحب اور جناب سارے نال سارے خوبصورت بھائی, بلکہ خوبصورت بھائی بھی ہیں اور ایک تجربے کار شخصیت ہیں جناب عبدالستار تھہیم صاحب, اور انشاءاللہ تعالیٰ سانے نال گالی موڑی بھی کرے سوں اور موجودہ ملکی حالات تے بھی گال موڑ تھی سی. سب تو پہلے پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالستار تھہیم صاحب السلام علیکم. صحیح ماشاءاللہ پروفیسر صاحب دا شکریہ ادا کرے نے, تھہیم صاحب دا شکریہ ادا کرے نے, انہاں دا لکھ تھوریت کے سارے پروگرام میں تشریف کہنا ہے اور جناب بیٹھک کو انہوں نے خوبصورت رنگ دے نال سجایا ہے. اور کیونکہ تجربے کار جڑے لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین, انہوں دے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میرے خیال دے مطابق وہ لوگ سب تو ناکام ترین ہوتے ہیں جڑے اپنے بزرگوں کو اور تجربے کار لوگوں کو کچھ سیکھتے ہیں. اور سب تو پہلے پروفیسر صاحب نال گفتگو کر سن کہ پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح, سب تو پہلے تو میں جناب کا جویں کہ پہلے شکریہ ادا کیتا ہے, میرا فرض بنتا ہے کیونکہ سارے تساں اسٹوڈیو دے چائے ہوئے اسا تہاڈا شکریہ ادا کرنے. اچھا پروفیسر صاحب سب تو پہلے یہ دسے سو کہ ماشاءاللہ تساں ای ٹائم موجودہ کیا کریں دے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلندری صاحب, ابتدا تو ظاہر ہے کہ آپ نے ذرا نوازی کی اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کی بیٹھک میں آپ کی چینل پر ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں. تعمیل ارشاد کے طور پر میں گورنمنٹ کی 32 سالہ طویل سروس کے بعد مختلف کالجز میں بطور لیکچرر, بطور اسسٹنٹ پروفیسر, بطور پروفیسر اور بالخصوص بطور پرنسپل خدمات سر انجام دیتا رہا. اس ملک و قوم کے نوجوانوں کی جہاں تک ممکن ہو سکا 32 سال تک اپنے علم اور اپنی فن کے ساتھ تربیت بھی کی اور اصلاح احوال کی بھی کوشش کی. 2014 میں جب میں بطور پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج خانیوال ریٹائر ہوا تو اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا کہ میں پنجاب گروپ آف کالجز کو دیکھوں, اس کو جانچوں, اس کو پرکھوں. الحمدللہ 2 سال تک میں نے پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں مختلف جگہوں پہ کام کیا. جی پروفیسر صاحب ماشاءاللہ تساں ڈھیر سارا زندگی دا عرصہ یعنی 32 سال تساں ماشاءاللہ میں تے یہ کچھ آکھساں کہ مخلوق خدا دی خدمت کی تھی, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک صدقہ جاری ہے. کہیں کو شعور دیونا, کہیں کو تعلیم دیونا, اور جناب ایک پروفیسر ہیں, جناب کو ڈھیر سارا علم بھی ہو سی. اور اچھا یہ دسے سو کہ 32 سال دا جڑا تہاڈا سفر ہے پروفیسر صاحب, یہ تہاڈا مطلب کیویں کتوں شروع تھیا تے مطلب 32 سال وینڈ اپ تہاڈا کتھاں تے تھیا؟ ظاہر ہے کہ تعلیم جو ہمارے ہاں رسمی تعلیم جسے آپ کہتے ہیں اس کی تکمیل کے بعد یعنی ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد تو ہر آدمی کو روزگار چاہیے. الحمدللہ 1978 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا میں نے امتحان کوالیفائی کیا. یہ بات یاد رہے کہ ہم ایڈ ہاک بیس پہ یا شارٹ ٹرم بیس پہ بھرتی نہیں ہوئے تھے, بلکہ ہم 313 کینڈیڈیٹ تھے اور 18 سیٹیں تھیں. تو ایک مشکل اور پرکھنے والے اور ایک معیاری جو سسٹم ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا, اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد میری 1978 میں بطور لیکچرر مظفر گڑھ میں نے جوائن کیا
1982 تک یعنی 4 سال مظفر گڑھ کا میرا قیام ہے. مظفر گڑھ کے طلباء عوام کو یاد رہے گا کہ ہم نے ان کی تعلیمی تربیتی اور بالخصوص میں کہوں گا اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بہت محنت کی. اور ایک جو ابھی جھنگ روڈ پہ اسٹیڈیم ہے اسپورٹس اسٹیڈیم, وہ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کی تعاون سے امتیاز رسول صاحب کی اس میں بہت کاوش ہے تو یہ اسٹیڈیم زیر تعمیر. پروفیسر صاحب جی کہ تساں دسیا کہ تہاڈا آغاز مظفر گڑھ تو تھیا اور ماشاءاللہ تساں بڑی اچھی گفتگو کرنے بیٹھے ہوئے. سرنل عبدالستار تھیم صاحب ماشاءاللہ سیاسی سماجی بہت بڑا نام, جنہوں نے میرے خیال دے مطابق سیاست دے حوالے دے نال ہزاراں اپنے شاگرد پیدا کیتے, ہزاراں اپنے پرستار پیدا کیتے. سب تو بڑی گل ہے کہ میں رضوان کلندری بھی انہاں دا پرستار ہاں. انہاں دے انداز گفتگو, انہاں دا انداز بیان بہت کمال ہے. اور کیونکہ صاف جی گل ہے ساری بیٹھک دے موجود ہیں, اساں انہاں نال بھی تھوڑی جی حال ابھی لگ رہے سوں. یہ سناؤ جناب عبدالستار تھیم صاحب, ٹھیک ٹھاک کی بے خوشی میں طبیعت سے ٹھیک ہے جناب جی؟ مہربانی سے رضوان کلندری صاحب تو سارے پروگرام ہولڈ کیتے جو چینل کے حوالے نال جو ٹی وی کے حوالے نال, اور اساں امید کرنے ہیں کہ تھوڑے پروگرام اور تھوڑی شروعات ایک مثبت اور کامیابی کی طرف ویسی. اور مین گل یہ کہ سرائکی خطے ایک سرائکی صوبے کی آواز ہے گزشتہ 35-40 سال تو, اور قانون لنگا سے جڑے کہ یہ سرائکی تحریک کے بانی ہیں اور انہیں بانی ہیں جو ایز اے اسٹوڈنٹس میرا بھی انہیں نال ہم قدم تھے اتفاق تھیا اور آج تو وابست ہے. لہذا یہ سرائکی خطے کے حوالے نال یہ تب ہم محروم ہیں استحصال ہے اور انسانی آبادی بہت زیادہ ہے, وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن لوگوں کے گاؤں میں وسائل کا اختیار ہے اور یہ بنیاد ہے. تیم صاحب تو تمام گالی تھی رسن. سب تو پہلے کیونکہ میں اپنے ناظرین کو جڑے سارے ٹائم صاحب کو لائف دے بیٹھے, میں ان تمام دوستوں کو یہ سامنا چاہنا کہ میرے سجے کھبے جڑی ہستیاں بیٹھے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے. میں کیونکہ استاد ایک اکیڈمی کی حیثیت ہوتا ہے, استاد ایک سمندر کی حیثیت ہوتا ہے کیونکہ جڑا اتنے سارے لوگوں کو ٹرین کرے ہے. یہ جناب پروفیسر صاحب کا اپنا ایک مقام ہے تعلیم کے حوالے نال. سیاست جناب انہوں کا بہت بڑا نام ہے کیونکہ جناب نے اپنی زندگی کا پورا حصہ سیاست کو دیتا ہے. تھیم صاحب سب تو پہلے سب کو یہ دسو کہ تہاڈا آغاز سیاست کیویں تھیا اور کتوں تھیا؟ استاد فدا حسن غالی پہلی دفعہ سرائکی لوگ سان کی بنیاد رکھی سرائکی وسے میں اسکول ٹیچر کاؤنسل بلانگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے آخا کہ کیوں نہ ایسا ایک سرائکی قوم ہے اور سرائکی ہے, اور یہ کوئی شک نہیں, وہ تو پہلے سارے ایک تصور ہوئے نا. انہوں نے بطور استاد ایک سیاسی تنظیم سیاسی کام کا آغاز کیا, ثقافتی کام, اور سب کو اصل انسپیکٹ سے واقعی بھی سب کو پتہ ہی کوئی نہ ہے اصل بڑی قوم ہے سرائکی, اور اصل کوئی ساری آئیڈینٹیفیکیشن کوئی نہیں, ساری کوئی فیڈریشن صوبائی یونٹ کوئی نہیں علیحدہ, سارے کوئی رائٹس کوئی نہیں, فیڈریشن آف پاکستان ہے. لہٰذا وہ انہوں نے ایجوکیشن جاری کی تھی وہ ثقافتی سیاسی بنیاد میں ہوتے ہیں. اور کائنگاہ صاحب آ گئے مین وائل, پر ایک لمبی ہسٹری ہے. تھیم صاحب میں چاہتا کہ سارے ناظرین کو میں شارٹ کٹ تھوڑے ٹائم دے میں تھوڑے جے, کیونکہ دیکھو یہ ٹائم جڑے لوگ سب ٹی وی تو دے بیٹھے وہ سارے کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ میں تھوڑے کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہنا, میں پروفیسر صاحب کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہنا. اسا چاہنے کہ اگر اسا مطلب آمن والے دور دے صاحب جی گل ہے یوتھ اور نوجوان لوگوں کو وہ تمام تواری والی سیٹاں بھی اگر سنبھالنی پوسے نا, تو میں چاہنا کہ انہوں لوگوں کو تجربات تک پتا ہو کہ اگر کہ پریکٹیکل کر کے اسٹرگل کر کے بندہ اگر کہیں مقام تے پہنچتا ہے تو ان کا کتنا سارا سفر ہوتا ہے. میں تھوڑے شارٹ کٹ ذرا دسے سارے ناظرین گزارش یہ ہے کہ جناب سارے یوتھ نوجوان اور صحافی پروفیسر حضرات اور دانشور ڈاکٹر جتنی ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے وہ اویئرڈ ہے, لہٰذا انہیں کو ایک سطح سے سوچنا پوسی کہ سرائکی صوبہ یا سرائکستان یہ ہوں علیہ عمل چاسی جب تک سارا پڑھا لکھا بندہ عملی طور پر ہوتے ہیں, وہ ہمیں اسٹوڈنٹ ہے, وہ ہمیں ٹیچر ہے, وہ ہمیں وکیل ہے, وہ ہمیں ڈاکٹر ہے, وہ ہمیں گورنمنٹ امپلائی ہے, اچھا وہ ہمیں عام امپلائی ہے, ان کو سرائکی تحریک نہ جڑنا کوشش رہتا ہے.
तो मैं सब लोग सवाल करें ना रोज ऐसी तरह की सुबह करना पड़ता है ओ भाई तुसा सब वोट दे कोई ना अच्छा सारे नाल हम कदम थी दे कोई ना ओ भाई जेड़े वेले सारे नाल बहान मिले सो हाथ मिले सो सारे हम कदम थी सो असा अपनी स्ट्रेंथ 8 करोड़ असा सड़े की आवाम में ऑल ओवर पाकिस्तान असा अब सारे नौजवान को भी और इन सियासी शऊर दे अमल चो नाल तू ना पोसी ये आसान दिया तरीका कि जनाब तुम जितना भी है कि जनाब अपनी की सराकी जमात ना और बिल्कुल से मैं बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर सराकी डेमोक्रेटिक पार्टी मैं यूथ को लोगों को हूँ और पढ़े लिखे लोगों को वसेब को मैं बहुत मैं बहुत खुश हूँ थैंक सर तोरा ढेर सारी गाली थी देर असन क्योंकि प्रोफेसर साहब भी बैठे तोरे नाल भी गाली थी सन और मेरी कई गाल को महसूस ना करे सो मेरा फर्ज है क्योंकि प्रोफेसर साहब तोरा आगाज थी मुजफ्फरगढ़ तो माशाल्लाह और ये मैं अर्ज करना पे हमें कि मेरी एक सोच है और ये मेरा मनसबी तकाजा है तदरीस और ताल्लुम जी इंतहाई बावकार और मोतबर पेशा है और असा कापी करने से अपने सामने जिनको रोल मॉडल बने हैं जिनको मुअल्लिम आज़म आने हैं वो है सरकार अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक असा ये डिठा है कि उन्होंने मदीना च नामसाइद हालात दे विच किस तरह सब तो पहले किरदार साजी की थी जहन साजी की थी चंद अफराद नू उन्हों दा माइंड मेकिंग करके और रफ्ता रफ्ता बड़ी तहजीब दे नाल शाइस्तगी दे नाल पूरे आलम विच इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया सो ये है साड़ी सोच इन दे तहत मुजफ्फरगढ़ जिले दे विच अलहमदुलिल्लाह सब तो पहले जाके जब तलबा साढ़े को दूर दराज इलाके तो आने हैं असा उन्होंने यो आंदे से कि लड़ाई झगड़ा ट्रांसपोर्ट के मसाइल दंगा फसाद हा हू घिराओ जलाओ इन्हों तो तुसा बचना है ये थोड़ा कॉलेज ये थोड़ी दरसगाह ये थोड़ी मांग एक बात है मादर इल्मी ये थोड़ी ये बिल्डिंग ये ब्लैक बोर्ड ये कुर्सियाँ ये साइकिल स्टैंड ये प्लॉट्स ये पार्क्स ये लाइब्रेरी ये कंप्यूटर लैब्स ये थोड़ी अपनी चीज़ है इनको अगर ख़राब करे सो तो तुसी अपने घर को ख़राब करे सो मैं इन मिशन में इन तरह नाल कामयाब होया कि मैं को उठे इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर साहब मेरा एक सवाल है क्योंकि टाइम सारे को बिल्कुल शार्ट है तो असा शार्ट टाइम दे ढेर सारी चीज़ां लोगों तक तारी अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं जिवें थईब साहब दे सियासत के हवाले नाल जनाब दी तालीम के हवाले नाल ये शार्ट कट दे दसे सो कि मुजफ्फरगढ़ तो जिवें तुहाडा आगाज थिया ते वल तुसा मतलब तुहाडे कितने केड़ी जगह ते ट्रांसफर था और ये मतलब 32 साल खिदमत दे विच आया कि तुहानू कितनी मुश्किलात दा सामना थिया जी मैं अर्ज करदा पिया हमी कि जड़ा मेरा अवलिंग फर्ज है तालीम के अलावा उनको डिग्रियां देवन के अलावा उनकी तरबियत असा मुजफ्फरगढ़ बाला दी तखलीकी और अदबी खिदमात वास्ते मैगजीन कढ़िया पहली बारी बन के मैं अल मुजफ्फर उस तो बाद क्योंकि मैं यूनियन इंचार्ज आमी स्टूडेंट्स इंचार्ज आमी मैं पूरी कोशिश की थी कि मेरे कॉलेज के बालों का मकामी तौर पर जिमें मशहूर है कोई झगड़ा या ट्रांसपोर्टर्स नाल या आपस जी मुख्तलिफ तलबा तंजीम उन्होंने दरमियान महाज आराई ना होवे वरना ये लोग डिट्रैक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह असी बड़े इस मामले कामयाबी रहे और ये साढ़ा 4 साल सफ़र तालीमी तदरीसी और तरबियती ये मुकम्मल होया 1982 मेरा तबादला मुल्तान थे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स कॉलेज कासिमपुर कॉलोनी उतवाल आके क्योंकि साढ़े विच एक मिशन ही होया कि अस तहजीब और शाइस्तगी नाल इन्हां बालां को उन्होंने समाजी तरबियत ही करनी है सियासी तो मैं ना आखसा क्योंकि साढ़ा रोल ही नहीं इतना प्रोफेसर साहब मेरे को एक सवाल मेरे सामने आ गया तुसा माशाल्लाह 32 साल खिदमत दी है तालीम के हवाले दे नाल शहूर के हवाले दे नाल आया क्या तुसा 32 साल दे विच अपने क्योंकि मेरे ख्याल है मादरी जबान जनाब और दी सराकी है जी जी वादा सराकी खिते नाल गल बंदा लगो सी जी ये 32 साल दे तुसा अपनी सराकी जबान दा या अपने कल्चर दा या अपने वसेब दा कितने प्रचार कीता कलंदरी भाई
اصل جس بھی کالج اس 32 سالہ دور رہے ہیں جی جتنے سارے کل اردو مشاعرے ہوتے ہیں اردو ڈرامہ کلب کالج کی حد تک میں گال کرے سا میرا یہ رول ہی نہیں ہے کہ میں جا کے گلی محلے میں بڑھ جاؤں جی بالکل اپنا ایویں خامخواہ ٹکراں دا پھراں جڑے سکو 5000 4000 3000 2000 یہ 2000 گھرانے ہیں یہ 2000 فیملیز ہوندی ہیں وہ 2000 بہترین انسان تو سن تیار کر کے وسیب کو دے رہے ہو تو ایک بہت وڈی خدمت میں سمجھدا اسا انہاں دے وچ سرائکی کلب بھی ہاں سرائکی ڈرامہ اردو ڈرامہ انہاں دے جڑے کلچرل پروگرام ہیں اے لیکن جس چیز دی طرف تساں اشارہ کردے پئے ہو الحمدللہ این دور دے وچ میں بہت انزیکٹر یونیورسٹی سینڈیکیٹ دا ممبر بنیا ایک بڑا اہم ادارہ ہے جڑا کہ یونیورسٹی دے وچ تمام معیاری اصلاحات اور فیصلے کرتا ہے بطور ممبر سینڈیکیٹ بطور چیئرمین سپورٹس کمیٹی بہت انزیکٹر یونیورسٹی بطور ممبر ایفیلیشن کمیٹی بہت انزیکٹر یونیورسٹی اور بطور ممبر کورسز کمیٹی اساں ایک کوشش کی تھی کہ جڑا سرائکی زبان دے وچ ساڑا سرائکی سینٹر ہے بہت انزیکٹر یونیورسٹی ان کی تعمیر تو دے قیام دے وچ این ناچیز دا وائس چانسلر صاحب دا اور بالخصوص اساں یوسف رضا گیلانی صاحب میرے وزیر اعظم ہیں انہوں کو سی آکھیا کہ اساں سرائکی ریسرچ سینٹر بنانا چاہتے ہیں جن دے وچ اسی کوئی 3-4 او سکالر لگسوں او سکالر باقاعدہ انہوں کو 2.5-3 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو سی وہ صرف گالی نہ کرے سکے سپوکن ایک بڑی چیز ہے او ساکو ای وسیب دے بارے پوری ریسرچ کتب دی شکل ہے رسائل دی شکل ہے تو دیسن پروفیسر بڑے نمایاں نہ ہیں جڑے سرائکی ریسرچ سینٹر ہے انہوں نے بعد اس کام کیتا الحمدللہ وہ سینٹر ہونی چلتا پہ پروفیسر عامر فہیم تے سا مل کے اپنا ایم اے سرائکی دا سلیبس سازی دے وچ کام کیتا بہت اسلامی یونیورسٹی بہت پورے ایم اے سرائکی دی کلاسز دا اجرا ہے اور ہن تک تقریباً جڑا ایم اے سرائکی ساڑے نوجوان ہیں جڑے پڑھتے پہ ایم اے سرائکی کرتے پہ انہوں کو ایز اے لیکچرر ان سرائکی جاب بھی ملتا پہ اور اسی یہ کام صرف اپنی یونیورسٹی اور کالج تک ہی کرنا ہی اصل تو بلکہ اپنے بالاں کو میں کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اصل انہوں کو کہتے ہیں کہ تھوڑا چوکا دے وچ جا کے چوراہے دے وچ جا کے یہ سر پھاڑنا تسی پاش ہو گئے سو لیکن ایک کم بعد اس کرے ہیں پہلے اپنی تعلیم اپنی تربیت اپنی ڈگری اپنی ویلیو اپنا ایسٹس تھوڑے ہاتھ کوئی چیز ہوئے اس بعد تھوڑی نوکری تھوڑا روزگار تو وقت تسی ایک تعمیری انداز نال اسٹوڈنٹس یونین تو ہوندی ہیں انہاں دی نیم پولیٹیکل میں پولیٹیکل نہ آکساں نیم سیاسی تربیت ایز اے مقرر ایز اے ڈیبیٹر ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ ایز اے شاعر ایز اے ادیب ایز اے فنکار وہ تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے تربیت ہو رہی ہوں گی لیکن یہ تو پابندی ہوں لگی جی ویلے ماشاءاللہ اللہ اچھا پروفیسر صاحب ماشاءاللہ تساں بہت اچھا نالج دے پے سکوں بڑی اچھی گفتگو کرنے پے کیونکہ صاف جی گل ہے کہ اساں تواڈے نال بھی ساری گال بہت تھی سی اور تھیم صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہے اچھا تھیم صاحب یہ دسو کہ ماشاءاللہ تساں ای ٹائم ایس ٹی پی ڈیموکریٹ پارٹی دے وچ ہیوے تو آپ کو مطلب ایس ٹی پی ڈیموکریٹ پارٹی دے آمن دا مطلب کی میں تو خیال ہے یا تو آپ کو مطلب میں کو ذرا اس بارے میں سے ڈیٹیل دے سکتے ہیں میں اصل جی میں امیر صاحب سرائکی تحریک کے بارے میں ایک بہت لمبی اس کی 34-35 سال مسلسل جدوجہد انشاءاللہ تو سارے پروگرام میں جیسا تو آپ کو دعوت دیتے رہو کیونکہ اساں یہ سرائکی چینل بناون دا مقصد ہے کہ لوگوں تک سرائکی اویئرنیس پہنچے سارے سرائکی وسیب دی آواز پہنچے اور انشاءاللہ تعالی ایسا تارے کو بلکہ تو آپ کو گزارش کرے سو کہ تساں کوشش کیتی کرو کہ ہفتے چ ایک دے پروگرام میں تشریف لینے کرو جی سر تھوڑی مہربانی سی میں گزارش کروں کہ میری چونکہ میں پاکستان سرائکی پارٹی کا رجسٹر کالوں میں لنگا سیکوانی بھی ہم پریزیڈنٹ بھی ہم سیکٹری اطلاعات ہم اور ترجمان ہم اور انہیں حوالے نال کیونکہ ساری میڈیا دی پریس دی ذمہ داری میری ہوتی ہے تاکہ بی بی سی لنڈن تک اور پاکستان دے اردو انگریزی اخبار تک اخبارات دی ترجمانی جنہیں میرے کو ہوتے اور ہزار ہا یا خوب کھا صفحے لکھیں صفحات لکھیں اور ہندو تھے لیکن سیاسی کارکن جڑا ہوندے آل راؤنڈر ہوندے جی جی بالکل وہ کرسی بھی بچھا دیندے وہ چار پائی بھی بیٹھ ویندے اور
اچھا سیاسی کارکن ہونا ایک بڑی گل ہے لیکن جڑے سارے سرائکی وسیب دے سیاسی کارکن مطلب جویں کہ تسیں سارے خطے دے کلچر نال اپنے خطے دی زبان نال اپنے وسیب نال جڑے محبت کرن والے سیاسی کارکن ہوندے او ایویں سمجھ گئے کہ واقعی آل راؤنڈر ہوندے کہ او نچ گئی کہ قسم دی شرمایت نہیں ہوندی حوالے جی میں تو پہلا سوال تو سر میں انشاء کہ طالبہ صاحب جی آخری ایامن انہوں نے وہاں سے اتفاق ہے یہ بھی تاریخ کا اتفاق ہے کہ جناب اصل میں نوجوان جنگ کیا رکھو ان کی میٹنگ رانا افراد مون صاحب اور انہوں نے آ کے پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھے صبح یہ طے کیا کہ جناب ہی ول بی نیکسٹ لیڈرشپ آف پاکستان سرائکی پارٹی وہ اتفاق نہ صبح 7 بجے لوگوں گاڑی کا رس دیا ہاسپٹل چلے گئے اور اسے 8:30 بجے ایکسپائر تھی ایک بہت بڑا صدماتی تاریخی لمحہ ہے ورن پارٹی طالبہ صاحب کے بعد پاکستان سرائکی پارٹی سروائیو نہ کر سکے جی اساں دوستاں نے پاکستان سرائکی پارٹی کے جڑے سینئر اراکین ہیں اساں نے ان بلا جناب پر دوبارہ ان سلسلے کو جاری رکھنے سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی جہاں چیئرمین جناب رانا محمد افراد مون صاحب منتخب کرتے اور پارٹی میں اسے لکھا لیتا تیم سے میرا دوسرا سوال تو رہا ہے اسی کہ ای ٹائم سرائکی وسیب سرائکی زبان دا تسا کیا صاحب جی میں گزارش کرنا بیان میں کہ جناب سارا سمپل جیاں اساں دے کہ محکوم سرائکی اقوام قوم ہے اور جن باقی اقوام ہیں بلوچستان اور سندھی صوبہ سندھ پنجابی صوبہ پنجاب پختون خیبر پختونخوا ان میں ہی اساں فیڈریشن آف پاکستان دیکھو سر یہ تو پاکستان دے جو زبان ہے نا پاکستان دے اندر بولی میں دی میرا سوال کچھ بھی ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا پیا کہ پاکستان دی زبان سرائکی زبان ای ٹائم کتنے ملکیں بولی میں دی اور دی اکثریت کتنے ملکیں زیادہ ہے وسیب تو ہٹ کے باقی ملکیں کیڑے کیڑے ملکیں دی اکثریت ہے اور میں شارٹ کٹ ایسا کو جواب دے سو جناب جو پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ سرائکی ڈپارٹمنٹ قائم تھیا اور ان سرائکی ڈپارٹمنٹ جو اور نہ صرف وہ بہادر ذکر یونیورسٹی سیٹ اپ تھیا ان اسلامیہ یونیورسٹی تھیا جتنا کہ نہ صرف ایم اے سرائکی بلکہ ایم فیل اور پی ایچ ڈی کا کلاس ہے سارے اتوں کے پی ایچ ڈی کر کے لوگ کہ بنا ملکوں میں بطور بی بی سی نال وابستہ ہیں نشریاتی ادارے نال وابستہ ہیں اور جتنا آل اوور دا ورلڈ سرائکی رانن وہ انہوں نال وابستہ ہیں اور اس سرائکی لینگویج ہندوستان اور پاکستان دی بڑی لینگویج ہے آج بھی میجارٹی آف ہندوستان آکاشوانی انڈیا ریڈیو وہ بھی سرائکی نشریات جاری کریں دے میں بی بی سی لندن نے بھی کئی سرائکی پروگرام جاری کریں دے مختلف لہٰذا یہ ہندو پاک دی بڑی زبانیں شامل ہے سرائکی لینگویج ٹھیک ہو گیا پروفیسر صاحب یہ جیسے سو ماشاءاللہ تساں کہ جویں تواڈے تجربات بھی ہر شخص اپنا اپنا ایک تجربہ ہوندا ہے ہر شعبے دے حوالے دے نال جویں کہ تھیم صاحب دا ماشاءاللہ سیاسی حوالے دے نال اچھا یہ جیسے سو کہ تساں یہ جڑے 32 سال تساں تعلیم دے وچ گزرے ہیں سرائکی وسیب دے وچ کتنا کر سر ہے یہ تو ہٹ کے بے صوبیاں دے وچ بھی جناب دی مطلب جانے تھے نہیں الحمدللہ میری ساری نوکری ساری خدمت تے ساری ملازمت سرائکی وسیب ہی رہی مختلف ضلع مختلف شہروں میں لیکن میں جڑی گل کرتا پیا نا ہوں تس اگر یہ فرماؤ کہ تھوڑی وسیب پیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب تے فائز کیتا ہے اور وسیب دے وچ میری ملازمت تے میرے روزگار دا انتظام کیتا ہے رب دی طرفوں ہے نا ہوں اوندا شکرانہ ادا کرن دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے وسیب دے بالوں کو بہترین انسان بناؤں ویری گڈ بہترین کردار سازی کراں وہ بہترین ڈاکٹر بنیں بہترین انجینئرز بنیں بہترین اکاؤنٹنٹ بنیں بہترین بزنس مین بہترین کاشتکار بہترین وکلا الحمدللہ ساڑھے جنہ لوگوں کی اساں 32 سال تعلیمی آبیاری کی ہے بڑی طویل لسٹ ہے کہ وہ لوگ اگر وکیل ہیں تو کیسے اگر انجینئر ہیں تو کیسے اگر ڈاکٹر ہیں میں چاہتا ہے آمی کہ پہلے ہی وسیب کو تعلیم دے حوالے نال اساں اگو گھناؤں اساں کو ساڑھے دھرتی وسیب دے لوگ اتنے ڈاکٹر ہیں اتنے انجینئرز ہیں پہ اتنے قلم کار ہیں اتنے رائٹر ہیں اتنے بزنس مین ہیں اتنے ٹاپ کلاس
ماہر زراعت ہیں اتنے سائنسدان پیدا کرو کہ اصا انہوں کی جڑی یہ محرومی ہے نا وہ ختم کر دوں. اور الحمدللہ اساں اپنے شعبے دے وچ تے کافی حد تک کامیاب رہے کیونکہ اگاں چل کے یہ جڑے چھوٹی چھوٹے ندی نالے ہاں میرا ایمان ہے کہ چل کے بہت بڑا ایک خود بخود ایک سمندر بن سی ایک دریا بن جاسی. جہاں تسی پہلا سوال پہ کرتے ہوئے نا تھوڑا سوال خالصتاً علمی سوال ہے اور علمی سوال دا جواب بھی علمی ہوتا ہے اجتماعی میں وہ جواب نہیں ہوتا. دیکھو تو سادے پہ جی دھرتی اردو بولی ویندی ہے انگریزی بولی ویندی ہے سرائکی بولی ویندی ہے پنجابی بولی ویندی ہے سندھی بولی ویندی ہے. اردو ساری قومی زبان ہے نیشنل لینگویج. قومی زبان کی کو آدھن قومی زبان کیا ہوندی ہے وہ تو ایک اپنا معیار ہے وہ نال اساں بنا زبانوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. این واسطے جڑے سارے خطے پنجابی بولی ویندی ہے پنجابی لکھیا بھی جاتا ہے سندھی بھی بولی ویندی ہے سندھی چ لکھیا بھی جاتا ہے پشتو بولی جا رہی ہے پشتو ہندو بولی جا رہی ہے سرائکی بولی جا رہی ہے ٹھیک. اور اساں زبان کو آدھے ہیں لینگویج کو آدھے ہو نا جن دے حروف ابجد جن دے الفابیٹس الفابیٹس جی انگریزی اگر تسی زبان آدھے ہو تو اے تو زیڈ تک ان دے الفابیٹس ہیں بالکل. اگر تسی اردو نو زبان آدھے ہو تو الف تو لے کے یہ تک الفابیٹس ہیں. سرائکی زبان دی بہترین خدمت اگر علمی حوالے نال اور تعلیمی حوالے نال کوئی کیتی جا سکتی ہے بلکہ لوگوں نے کیتی بھی ہے اور اساں کو سلام پیش کرنے ہیں جڑے واقعی صحیح معنی محسن ہیں جنہاں نے سرائکی دے الفابیٹس ایجاد کیتے تاکہ یہ قومی زبان دی برابر برابر یہ کتب شائع ہوئے لائبریری اخبارات اور یہ درس و تدریس کا شکل اختیار کرے تاکہ یہ زبان تو لوگوں کو ٹیچنگ کی جائے پڑھایا جائے. یعنی سادہ الفاظ جنہاں کو سادہ زبان جنہاں کو الفاظ آکھا بیدے سر وہ تفکر ایک حرف صوت لفظ ایک کہانی ہے پوری لیکن ایسا یاد ہے کہ کاش اصل سرائکی دی بجائے ہی میں ایک مطلب چھوٹی جی مہم جوئی. دیکھو جی زبان دے تھوڑے چار اسپیکٹ ہیں سپوکن بولی جانا رائٹنگ ان کو لکھنا انڈرسٹینڈنگ ان کو سمجھنا. سرائکی سب کو سمجھ ہی آندی ہے اصل بولندے بھی ہیں پورا وسیع لیکن جڑی سب کو کمی محسوس ہوتی ہے جتنے ان دا رائٹنگ اسپیکٹس ہے نا جتنے سرائکی اخبارات شائع ہونے چاہیے ہیں جتنے رسائل جتنے میگزین جتنی ڈکشنریز تاکہ اسی ان کو جتنے بین الاقوامی زبانوں کا مقابلہ ہوتا ہے جتنے وہ زبانہ اپنے آپ کو ایک گل بڑی آسان ہے کہ انگریزی بڑی قدیم زبان ہے. انگریزی نے اپنے آپ کو قدیم بنایا پہلی گل اور زبان کوئی قدیم اور جدید نہیں ہوتی ان کا جڑا علمی ذخیرہ ہونا ہے نا وہ قدیم اور جدید بناتا ہے. اندر رفتہ رفتہ تبدیلیاں ہوندیاں رہ جاندیاں. ساری یہ مرن تو پہلے خواہش ہے اور دعا ہے کہ کاش اسی سرائکی کو اون لیول تے لایا ہوں کہ ان دے وچ بے تحاشا پرنٹنگ پریس بے تحاشا الفابیٹس بے تحاشا ان دے اخبارات ان دے رسائل لائبریری کتب اور انہوں کو لوگ پڑھیں اور آسان طریقے نال عام زبان دے وچ ان دا پورا ایک علمی تہذیبی ذخیرہ زبانی تے ساڈی صوفیاء دی دھرتی ہے.